آڈیو ٹیپ موجود ہے جس پہ شہباز شریف فونوں کے اوپر جو ہے وہ فیصلے لکھواتے تھے، وہ کسی سے ڈھکے چھپے ہیں؟ سب کو معلوم ہے جب عدالتوں نے فیصلے کیے تو مجھے کیوں نکالا کی جو تحریک ہے وہ کنہوں نے شروع کی تھی؟ وہ اسی مریم صفدر کی پیچھے ہدایت کاری تھی جس کے اوپر نواز شریف مجھے کیوں نکالا کا راگ لاپتے پھر رہے تھے، اور ان کی پارٹی کے اپنے اس وقت کے بہت سارے وزراء اور پارٹی کے ایم این ایز اور سینیٹرز انہوں نے نااہل کروائے اس بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے اعلیٰ عدلیہ کے جو جج صاحبان تھے، وہ الفاظ ہم نہیں دہرا سکتے، وہ میڈیا پر چلے ہوئے ہیں، کیا کچھ نہیں یہ کہتے رہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے آپ کو جہاں سے آپ کو فائدہ ملے تو وہ انصاف اچھا ہے، اور جہاں سے کوئی فیصلہ آپ کے خلاف آ جائے تو وہ غلط ہو جاتا ہے۔ یہ روش ان کو جو ہے وہ چھوڑنی پڑے گی، ان کو قانون کی اور آئین کی جو حاکمیت ہے وہ ان کو ماننا پڑے گی، یہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور جو بنیادی چیز ہے کہ آپ اس چیز کو فالو کریں، اگر آپ کو اتنی وہ ویڈیوز یاد آ رہی ہیں جو ایڈٹ شدہ ویڈیوز تھی اور جو ناصر بٹ نے بنائی تھی، ان کا کردار بھی آپ کو سمجھ آ گیا کہ لوگ جا کر لندن کی عدالت کے جو نوٹسز کی تعمیل ہے وہ ان کو جا کر انہی حسن نواز حسین نواز کے جو دفاتر ہیں وہاں پر جا کر ناصر بٹ سے کروانا پڑتی ہے، کیونکہ اس بندے کا خود کریکٹر یہاں پہ پاکستان میں بھی جانتے ہیں، لندن میں بھی جانتے ہیں لوگ۔ اس نے وہ ویڈیو بنائی تھی تو اس ویڈیو کو عدالت میں آج تک کیوں نہیں جمع کروایا گیا بطور ایویڈنس کے طور کے اوپر؟ یہ میرا ان سے سوال ہے کہ کیوں اس سے یہ پیچھے بھاگتے ہیں، وہ انہوں نے جمع نہیں کروایا۔ اور یہ اس وقت اضطراب کا شکار ہیں، انہوں نے استعفوں کی بات کی، انہوں نے آر اور پار کے بعد اب خوار ہو رہے ہیں، نہ استعفے آئے، نہ عدم اعتماد آئی، نہ لانگ مارچ آئی، کچھ بھی نہیں آئی۔ اب یہ اضطراب کا شکار ہیں، بے چین ہیں اور کنفیوزڈ ہیں، کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ چچا پاؤں پکڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، مریم جو ہے وہ کہہ رہی ہے میں مزاحمت کروں گی پھر میں مفاہمت کروں گی۔ تو ان کے اپنے رینکس کے اندر جو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے اس کا جو ہے وہ بوجھ آپ جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر آ کر غلط بیانی اور جھوٹ سے نہ اس کا ازالہ کریں۔ عوام آپ کو جانتے ہیں، لوگوں نے آپ کو مسترد کیا ہے، لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے، 3 بار آپ نے اس ملک کے اندر حکومت کی، کیا آپ لوگوں نے؟ آج آپ کو لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بڑی ستا رہی تھی، بڑی تنگ کر رہی تھی۔ میں حقائق سامنے رکھتا ہوں آپ کے، جو اس قوم کے ساتھ قومی جرم آپ لوگ کر کے گئے ہوئے ہیں کہ اس ملک کو بجلی کی ضرورت نہیں ہے، سستی بجلی کی ضرورت ہے۔ 50 سال میں کوئی ڈیم نہیں بنایا، اس میں آپ کی بھی حکومتیں شامل تھیں، 3 بار آپ وزارت عظمیٰ کے مزے لے چکے ہیں، کسی ایک ڈیم کے اوپر کوئی تعمیر کا کام شروع نہیں کروا سکے، اور جو بجلی گھر لگائے وہ 45% امپورٹڈ فیول کے اوپر لگائے۔ ٹیک اور پے یعنی کہ بجلی خریدو یا نہ خریدو، آپ نے بجلی کے کارخانے کو پیسے ادا کرنے ہیں، اور وہ پیسے 2023 تک 1500 ارب روپیہ وہ کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں ادا کرنا ہے۔ جو مہنگی بجلی آپ لوگ بنا کے گئے ہیں، جو مہنگے بجلی گھر 25 سے 35% مہنگے بجلی گھر لگائے ہیں، اور ٹرانسمیشن پروڈکشن آپ کرتے رہے امپورٹڈ فیول کے ساتھ، 45% جو امپورٹڈ فیول کے اوپر لگائے، لیکن ٹرانسمیشن کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی۔ 2018 میں جب یہ چھوڑ کے گئے ہیں تو ٹرانسمیشن کیپیسٹی اس وقت 18 سے 19,000 میگا واٹ تھی۔ ہم نے ٹرانسمیشن کے اوپر اربوں روپیہ خرچ کیا ہے پچھلے 3 سال کے اندر، اور ابھی مزید کر رہے ہیں۔ ہم ٹرانسمیشن کو 27,000 میگا واٹ کے اوپر جو ہے وہ لے کے گئے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو مہنگی بجلی یہ لگا کے گئے ہیں، سستا بجلی کے انہوں نے پروجیکٹس نہیں لگائے، مریم صاحبہ اس کے اوپر قوم کو سچ بتائیں، اس کے اوپر معافی مانگیں، ابھی اس کے اوپر بھی آپ کی جو ہے وہ پکڑ ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ سزائیں ملنی چاہیے۔ اور بہت بنیادی چیز ہے کہ جو کہتے ہیں جی کہ حکومت اپوزیشن کو دبانا چاہتی ہے، حکومت نے اپوزیشن کو کیا دبانا ہے؟ اس وقت تو اپوزیشن ایک دوسرے کو دبا رہی ہے، وقت تو اپوزیشن ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد کر رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو جو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان سب کو جو ہے وہ این آر او چاہیے۔ اب این آر او ان کو مل نہیں پا رہا، اور مریم صاحبہ کی تو خاص طور پر مسئلہ یہ ہے
کہ اپنے 80 ممبران کے ووٹ یسر رضا گیلانی کو دلوا دیے، گھڑی خدا بخش میں جی اے بھٹو کے نعرے بھی لگوا لیے، لیکن جو ان کے من کی خواہش تھی وہ پوری نہیں ہوئی، تو اس میں جو ہے وہ اضطراب کا شکار ہیں. تو آپ اپوزیشن کے ساتھ لڑیں، حکومت کو آپ کی کوئی فکر نہیں ہے. حکومت کی ترجیحات ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. اکانومی کے تمام اشاریے جو ہے وہ ہم نے مثبت کر دیے، جی ڈی پی ہم 4% کے اوپر لے آئے اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے سالوں میں مزید بڑھے گی. ریکارڈ ٹیکس کلیکشن پچھلے 11 ماہ میں 4170 ارب روپیہ ہم نے جمع کیے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے اندر لے آئے، اور ریکارڈ فارن ریمیٹنسز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آئی ہیں. اور اسی طریقے سے آپ سیمنٹ کی سیلز کو دیکھ لیں، آپ آٹو موبائلز کی سیلز کو دیکھ لیں، موٹر سائیکلوں کی سیلز کو دیکھ لیں، آئی ٹی ایکسپورٹس کو دیکھ لیں، تمام انڈیکیٹرز میں اضافہ ہو رہا ہے. اور کسان جو کل خود آ کے انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو محبت کا اظہار کیا کہ گنے کے کسان کو 80 سے 90 ارب روپیہ اس سال اضافی ملا، ٹوٹل 1100 ارب روپیہ کسان کو اضافی ملا. گنے کی فصل میں ریکارڈ پیداوار، میز کی فصل میں ریکارڈ پیداوار، ویٹ کی فصل میں تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے. 27 ملین میٹرک ٹن سے زائد جو ہے وہ گندم کی فصل ہوئی ہے. چاول کی فصل میں جو ہے 13% اضافہ ہوا ہے. یہ وہ تمام انڈیکیٹرز ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو یہ تنقید کر رہے تھے اس تنقید کی بنیاد کوئی نہیں رہ گئی ان کے پاس. تو لہذا یہ اس ٹائم جو ہے وہ شکست خوردہ ٹولہ ہے، اور ان سے ہمیں کسی قسم کا بھی کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن ہم فاروق حبیب کی پریس کانفرنس آپ نے ملاحظہ کی آج نیوز کی ٹیلی ویژن اسکرین پر.